لیکن ہم نے اپنی اپنی سڑکوں کو بازار بنا دیا. بھائی بازار ناپسندیدہ ہے اس وجہ تو نہیں کہ وہاں سبزیاں ملتی ہیں، اس لیے تو نہیں کہ وہاں کپڑے ملتے ہیں، اس لیے تو نہیں، تو اس لیے کہ وہاں مرد و زن کا اختلاط ہو جاتا ہے، اس لیے ناپسندیدہ ہے. تو وہ بازار تو بند ہوئے، مارکیٹ تو بند ہے، دکانیں تو بند ہیں، لیکن ہم نے اپنی سڑکوں کو بازار بنا دیا. اور ہم دعویٰ کرتے ہیں عشق رسول کا، تو جس سے عشق کرتے ہیں اسی کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا، تو یہ عشق صادق ہے اور عشق کامل ہے. لیکن ہمارا محبوب کچھ اور کہتا ہے اور ہم کچھ اور کرتے ہیں، تو یہ کیسا عشق ہے؟ دنیاوی زندگی کے اندر بھی اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو جیسے کپڑے اس کو پسند ہیں ویسے کپڑے پہنتے ہیں، اپنی پسند چھوڑ دیتے ہیں. جیسا وہ کہتا ہے ہم ویسے بنتے چلے جاتے ہیں، اپنی پسند چھوڑ دیتے ہیں. جب سرکار سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ محبوب دنیا کا کہ جس سے ہم محبت کا دعویٰ کریں اور اس کے لیے ہم سب کچھ چھوڑ دیں، وہ محبوب جس کے اندر نہ جانے کتنے عیوب ہیں، نہ جانے کتنے عیوب ہیں. وہ نا حدیث شریف ہے کہ حبک الشیء یعمی و یسم، کہ کسی چیز سے تمہارا محبت کرنا تمہیں گونگا بھی کر دیتا ہے اور بہرا بھی کر دیتا ہے. انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو گونگا بہرا ہو جاتا ہے. یعنی اس کے بارے میں کوئی بات غلط نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی غلط بات سن سکتا ہے. اپنے محبوب کے عیوب اور برائیاں کہنے سے وہ گونگا ہو جاتا ہے اور اپنے محبوب کے عیوب اور برائیاں سننے سے بہرا ہو جاتا ہے. کوئی لاکھ آ کر بتائے کہ تمہارے محبوب کے اندر یہ برائیاں ہیں، لیکن ہم سننا ہی نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں. جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے نہ عیوب نظر آتے ہیں، نہ اپنی زبان سے ادا کر پاتا ہے، نہ ہی کسی سے سن پاتا ہے. تو پھر اس ذات سے محبت کی کیا کیفیت ہونی چاہیے جس کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے، جو عیب سے پاک ہے. حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے حبیب آپ جیسا حسن و جمال والا، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا تو آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اور پھر ایک شبہ پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے موجود ہو، حسان کی آنکھ نے نہ دیکھا ہو. پھر حسان کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ایسا نہیں کہ یہاں موجود ہے اور میری آنکھ نے نہیں دیکھا، بلکہ کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسن و جمال والا تو آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من كل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ جیسے رب نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا. یعنی اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ اگر مجھ سے پوچھ کر میری تخلیق کی جاتی، اگر میری مرضی کے مطابق میری تخلیق کی جاتی تو میں چاہتا کہ میری آنکھیں ایسی ہوں، میں چاہتا کہ میرے بال ایسے ہوں، میں چاہتا کہ میرے رخسار ایسے ہوں، میں چاہتا کہ میری بھویں ایسی ہوں. ایک انسان کا آئیڈیل ہوتا ہے ذہن میں. تو کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا گیا. حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم ہوتی ہے حدیث کی حدیث قولی، ایک قسم ہوتی ہے حدیث فعلی، اور ایک قسم ہوتی ہے حدیث تقریری. حدیث قولی کا مطلب کہ اللہ کے رسول نے کچھ فرمایا وہ بھی حدیث ہے. حدیث فعلی کا مطلب کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، کوئی عمل کر کے دکھایا وہ بھی حدیث ہے. اور حدیث تقریری کا مطلب کہ اللہ کے رسول کے سامنے کسی نے کوئی بات کہی یا اللہ کے رسول کے سامنے کوئی کام ہوا اور اللہ کے رسول نے منع نہ فرمایا بلکہ اللہ کے رسول خاموش رہے، تو اللہ کے رسول کی خاموشی بھی حدیث ہے.
اس لیے کہ رسول اللہ کا منصب یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں، اگر کوئی غلط بات کسی کو کرتا ہوا دیکھیں تو رسول اللہ اسے منع فرماتا، نہیں عن المنکر، یہ رسول اللہ کا منصب ہے۔ اگر رسول اللہ نے کسی کام سے منع نہیں فرمایا اور رسول اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی تو یہ بھی حدیث کی اقسام میں سے ایک قسم ہے کہ اللہ کے رسول اس فعل سے راضی ہیں۔ اب حسان ابن ثابت کے اس عمل کو دیکھیے۔ حسان ابن ثابت رسول اللہ کے سامنے یہ اشعار کہہ رہے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے حبیب آپ سے زیادہ حسن و جمال والا تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ سے زیادہ حسن و جمال والا تو آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار فرما کر اس جملے پر، ان سارے جملوں پر، ان اشعار پر اللہ کے رسول نے مورد تصدیق سب فرمایا۔ تو خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ کے رسول ہر عیب سے پاک ہیں، یہ حدیث تقریری بھی ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت کے اشعار رسول اللہ کے سامنے کہے گئے اور رسول اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی، تو یہ حدیث تقریری ہے۔ تو وہ ذات کے جس کے اندر کوئی عیب ہی نہ ہو، وہ ذات کے جس سے زیادہ حسن و جمال والا دنیا میں کوئی شخص ہو ہی نہیں، وہ ذات کے جس سے زیادہ حسن و جمال والا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ جب ایسی ذات سے محبت کریں تو پھر ایسی ذات سے محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ ایسی ذات سے محبت کا عالم تو یقیناً یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان پر فدا ہو جائیں، ہم ان پر قربان ہو جائیں، ہم ان کے نثار ہو جائیں، جو وہ فرماتے چلے جائیں ہم کرتے چلے جائیں۔ اور ہمارے اسلاف نے کر کے دکھایا، صحابہ نے تو وہ کچھ کر کے دکھایا، اللہ اکبر، جس کی مثال نہیں ملتی۔ عروہ ابن مسعود ثقفی صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے بھیجا گیا کہ جاؤ ذرا مسلمانوں کے احوال تو دیکھ کر آؤ، یہ مسلمان ہیں کیسے، کتنی طاقت ہے، کیا کرتے ہیں۔ جاسوسوں کو بھیجا جاتا ہے نا کہ ذرا جا کر دیکھ کر آؤ سامنے والے لشکر کے احوال۔ تو وہ عروہ ابن مسعود ثقفی جب یہاں آیا ہے اور جب صحابہ کی جانثاری کو اس نے دیکھا ہے تو واپس جا کر اپنے لشکر سے وہ کہنے لگا کہ واللہ میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے، بہت بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، میں نے قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں بھی دیکھی ہیں، لیکن جو محبت کرتے ہوئے محمد کے غلاموں کو محمد سے دیکھا ہے، ایسی محبت کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جیسی محبت محمد کے جانثار محمد سے کرتے ہیں، کسی بادشاہ کے دربار میں یہ محبت کا عالم میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ محمد اگر وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے جانثار وضو کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ اس کے نیچے ہاتھ رکھ کر اپنے ہاتھوں پر لے لیا کرتے ہیں۔ تو ایسی محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ اگر کسی صحابی کو اللہ کے رسول کے وضو کا پانی مل جایا کرتا تھا اور کسی کو اگر پانی نہیں ملتا تھا تو جس کو ملا ہے وہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ مس کر کے اپنا برکت لے لیا کرتا۔ تو صحابہ نے تو ایسی محبت کی ہے رسول اللہ سے۔ اب اندازہ کریں کہ جو رسول اللہ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے، وہ رسول اللہ کے فرامین کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جن سے رسول اللہ کے وضو کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے پاتا؟ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ اگر اپنا لعاب اقدس زمین پر ڈالا کرتے تھے تو صحابہ کرام وہ بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے۔ تو ان دیوانوں نے، جانثاروں نے تو ایسی رسول اللہ سے محبت کی۔ آپ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کی رات، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ہجرت کی رات صدیق اکبر نے غار میں اپنی جان رسول اللہ پر قربان کر دی تھی نا۔ سانپ نے ڈسا، رسول اللہ نے لعاب دان لگایا، سانپ کا زہر چلا گیا، لیکن صدیق نے تو اپنا کام کر دیا تھا نا۔ انہوں نے تو غلامی اپنی پیش کر دی تھی، انہوں نے تو جان پیش کر دی تھی۔
رسول اللہ نے پھر سے ان کو جان لوٹا دی. علی نے اپنی نماز عصر رسول اللہ کے آرام پر قربان کر دی تھی، لیکن رسول اللہ نے پھر وہ موقع عطا فرمایا کہ علی نے پھر نماز عصر وقت پر ادا کر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، یعنی جان بچانا تو خود سارے فرائض کی جان ہے. ایک طرف اگر نماز جا رہی ہو اور دوسری طرف آپ کے پیچھے کوئی درندہ بھیڑیا لگا ہوا ہو، آپ شریعت سے معلوم کرتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے لگوں گا تو یہ بھیڑیا آ کر مجھے کھا جائے گا، تو شریعت کہتی ہے بھائی اپنی جان بچا لیں، پہلے اپنی جان بچائیں پہلے. تو جان بچانا تو خود سارے فرائض کی جان ہے، اور صدیق اکبر نے جو سارے فرائض کی جان ہے وہی قربان کر دی، وہی قربان کر دی. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، پر تم نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اصل بندگی تو استاجور کی ہے، سارے فرائض فروع ہیں، یعنی اپنی جان بچانا یہ بھی فروع ہے. پہلے رسول اللہ کی بندگی کرنی ہے، پہلے استاجور کی بندگی کرنی. تو ہمارے اسلاف نے تو ایسی بندگی کر کے دکھائی، ہمارے اسلاف نے تو ایسی پیروی کر کے دکھائی. جب کسی سے کہہ دیا کہ غزوے کے لیے مال جمع کرو اور اپنے مال سے لشکر اسلام کی مدد کرو، تو کہیں دیکھا عمر ابن خطاب اپنے گھر کا آدھا سامان لیے چلے آ رہے ہیں. عمر ابن خطاب جو کہ صدیق اکبر سے نیکیوں میں آگے نکلنا چاہتے تھے، اور ہر وقت یہ خواہش ہوتی تھی کہ آج میں کاش صدیق اکبر سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں. آج تو ہماری مسابقت، ہماری جنگ اس چیز کی ہے نا کہ اگر اس نے 2 منزلہ بلڈنگ بنائی تو میری 3 منزلہ ہو، اگر اس نے جناب کوئی چھوٹی گاڑی لے لی تو میری اس سے بڑی گاڑی. آج ہماری یہ مسابقت ہے، آج ہماری یہ جنگ ہے. لیکن صحابہ کی جو مسابقت تھی وہ نیکیوں کے اندر تھی، صحابہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے تھے. یہاں عمر ابن خطاب اپنے گھر کا آدھا مال لے کر چلے آ رہے ہیں، اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج تو میں صدیق اکبر سے آگے نکل گیا، آج تو میں بازی لے جاؤں گا. آج یہ وہ موقع ہے کہ جب صدیق اکبر پیچھے رہ جائیں گے، میں نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا. کچھ دیر کے بعد دیکھا صدیق اکبر اپنے گھر کا مال لے کر چلے آ رہے ہیں. رسول اللہ نے پوچھا کہ صدیق کیا لے کر آئے ہو؟ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، گھر کا سارا مال لے کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. صدیق کے لیے خدا کا رسول کافی ہے. تو یہاں تو جان نثاری کے ہم وہ مظاہر دیکھتے ہیں. دیکھیں انسان اپنے مال سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ مال کسی طرح اگر اس سے چھن جائے، آپ دیکھتے ہیں نا جا بجا ہمیں اس کے مظاہر نظر آتے ہیں. لوگ اپنی جانیں قربان کر دیتے اپنا مال بچانے کے چکر میں. کوئی آ گیا، کسی نے آ کر مانگا لاؤ بھائی موبائل دے دو، کسی نے آ کر کہا لاؤ بھائی یہ سامان دے دو، کسی نے گھر میں چوری کی، کسی نے دکان میں ڈاکہ ڈالا، مال چرانے کی کوشش کی. یہاں سے بندے نے اپنی جان ہی داؤ پر لگا دی، پتہ چلا اس کو مار کے چلے گئے. تو مال بچانے کے چکر میں تو انسان اپنی جان داؤ پہ لگا دیتا ہے، مال سے اتنی محبت کرتا ہے. تو جن لوگوں نے وہ سارا مال رسول اللہ کے قدموں پر قربان کر دیا، تو ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ کے فرامین کا کتنا پاس رکھتے ہیں، وہ کتنا ادب کرتے ہیں اور کتنی ان کی تقدیس کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول نے لشکر اسلام کے لیے فرمایا کہ اپنے مالوں سے امداد کرو. عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، عثمان غنی کی جانب سے 300 اونٹ بما ساز و سامان. اللہ کے رسول نے فرمایا اور کوئی؟ پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، عثمان غنی کی جانب سے 200 اونٹ ما ساز و سامان. پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، عثمان غنی کی جانب سے 300 اونٹ ما ساز و سامان. تو اللہ کے رسول نے جب عثمان غنی کا مال رسول اللہ کے پاس آیا، رسول اللہ
عثمان غنی کے مال کو اپنی جھولی میں اٹھا رہے تھے اور الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، اس کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جنت کو لازم فرما دی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دنیا کے اندر اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری عطا فرما دی، اس کے باوجود ان کی اتباع کا عالم دیکھیے۔ آج ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں، اپنا کردار دیکھیں، اپنا عمل دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، چلیں یہ سب باتیں تو وہ ہیں کہ جو احکام میں سے ہیں، اللہ کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا۔ یہ صحابہ تو وہ ہیں کہ جنہیں معلوم ہو جائے کہ یہ رسول اللہ کی ادا تھی، تو چاہے وہ عقل میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، انہیں پیروی کرنی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادے، جلیل القدر صحابی، جلیل القدر محدث ہیں۔ وہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے، انہوں نے قصدن اپنے امامے کا شملہ ایک درخت میں اٹکایا، اور اس کے بعد وہ آگے گئے، پھر واپس پیچھے آئے، اپنا شملہ نکالا اور پھر چلے گئے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا تھا رسول اللہ ایک مرتبہ یہاں سے گزرے تھے، رسول اللہ کے امامے کا شملہ اس درخت میں پھنس گیا تھا، اب میرا شملہ تو نہیں پھنسا، میں نے قصدن رسول اللہ کی اس ادا کو تازہ کرنے کے لیے اپنے امامے کا شملہ پھنسایا ہے۔ یہ وہ جذبہ تھا۔ ایک مرتبہ بیٹھے وضو فرما رہے تھے، وضو فرمانے کے بعد مسکرانے لگے۔ لوگوں نے سوال کیا حضرت یہ کیا ہوا، کیوں مسکرائے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ اس جگہ بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے تھے، اور وضو فرمانے کے بعد رسول اللہ مسکرا دیے تھے تو میں بھی مسکرا دیا۔ یہ وہ چیزیں، اس میں عمل کی ایسی کوئی بات نہیں، لیکن رسول اللہ کی اداؤں کو تازہ کرنے کے لیے بس رسول اللہ کی ادا معلوم ہو جائے، یہ صحابہ اپنی جانیں بار دیا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی جس گلی سے گزرا کرتے تھے تو جو پرانے مکانات ہوتے تھے، حضرت امام مالک امام العشاق اپنے کپڑوں کو جان بوجھ کر ان در و دیوار سے مس کرتے ہوئے گزرتے تھے کہ یہ پرانی دیواریں ہیں، شاید رسول اللہ کا کبھی ادھر سے گزر ہوا ہو، شاید رسول اللہ کا کبھی ہاتھ اس دیوار پر مس ہو گیا ہو، شاید رسول اللہ کا کپڑا کبھی اس دیوار سے مس ہو گیا ہو، میں بھی اپنا کپڑا اس دیوار سے مس کر دوں۔ یہ عشق کی مناظر ہے، اور ہم چلے ہیں جناب دعویٰ عشق و محبت کرنے۔ عشق کی منازل تو یہ ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں وہ پیمانے سکھائے، دکھائے اور عمل کر کے دکھایا کہ دیکھو عشق یہ ہوتا ہے، عشق یہ ہوتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ کو کہہ دیا تھا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کے سیدھے ہاتھ پہ بھی دائیں طرف بھی لڑیں گے، بائیں طرف بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، یہاں تک کہ ہم اپنی جانیں آپ کے اوپر قربان کر دیں گے، اور اگر آپ فرمائیں گے آگ میں کود جاؤ تو ہم آگ میں کود جائیں گے، آپ جہاں فرمائیں گے ہم چلے جائیں گے، لیکن ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ہے اتباع جو ہمارے اسلاف نے کر کے دکھائی، اور قرآن کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی سیرت کے اندر تمہارے لیے بہترین عمل کرنے کے لیے نمونہ موجود ہے۔ بھائی پہلے اور بھی تو انبیاء آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آئے، حضرت موسیٰ بھی آئے، حضرت عیسیٰ بھی آئے، لیکن فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں کی سیرت کے اندر تمہارے لیے عملی نمونہ موجود ہے، اس لیے کہ نبی آخر الزماں کی سیرت ایسی ہمہ جہت سیرت ہے کہ جس کے اندر ہر شخص کے لیے عمل کرنے کے لیے نمونہ موجود ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، اس نے یوسف بھی دیکھا ہے، عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا بھی دیکھا ہے، اور ہم نے ید بیدا بھی دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ ایک معجزہ تھا نا، حضرت موسیٰ کا ہاتھ روشن ہو جایا کرتا تھا اندھیری راتوں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ تھا وہ روشن ہو جایا کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تھا وہ۔ تو یہ سارے معجزات ہم نے دیکھے ہیں، لیکن اے حبیب جب آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارے انبیاء کے معجزات آپ کی ذات کے اندر جمع کر دیے گئے، سارے انبیاء کی خصوصیتیں
اللہ کریم نے آپ کو عطا فرما دی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس لیے رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنا، رسول اللہ کی فرما برداری کرنا سارے انبیاء کی فرما برداری، اس لیے کہ رسول اللہ کی ذات میں سب کی خوبیاں جمع ہیں. رسول اللہ تو جہاں تشریف لے گا بس رحمت فرماتے گئے، کرم فرماتے گئے، بلکہ قرآن نے جو القاب دیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ اکبر. کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ تو سراپا رحمت. رسول اللہ کے لیے رحمت للعالمین. اور رب تعالی نے اپنے لیے الفاظ استعمال کیے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں بھی العالمین ہے، رحمت للعالمین کے اندر بھی العالمین ہے. معلوم ہوا کہ کائنات کے جس ذرے کو اللہ رب العزت کی ربوبیت شامل ہے، کائنات کے ہر اس ذرے کو رسول اللہ کی رحمت بھی شامل ہے. کائنات کے جس ذرے کا اللہ رب العزت رب ہے، رسول اللہ اس کی رحمت ہے. یعنی سمجھیے کہ اگر سمندر کے اندر مچھلیاں رزق پا رہی ہیں اور رب العزت کی ربوبیت وہاں کار فرما ہے، جلوہ فرما ہے، تو رسول اللہ کی رحمت بھی جلوہ فرما ہے. اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. ان کی رحمت قرآن کریم میں ایک جگہ اور اس کا ذکر ہوا، اور اس کے اسباب سنیں آپ. اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے کہ آپ نرم ہو گئے ہیں، آپ نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تند روح ہوتے، ذرا سی بات پر آپ کا چہرہ بگڑ جایا کرتا، غلیظ القلب، آپ سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو یہ صحابہ جو آپ کے گرد ایسے موجود ہیں جیسے چاند کے گرد ستارے موجود ہیں، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا. تو جیسے رسول اللہ کے گرد یہ صحابہ دیوانہ وار موجود ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے لن فضوا من حولک، یہ چلے جاتے، یہ نہیں ٹھہرتے، یہ چلے جاتے. پھر آگے فرمایا فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر کیا کریں، واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کیا کریں، وشاورہم فی الامر، اور انہیں اپنے مشوروں میں شامل کیا کریں، ان سے آپ مشاورت کیا کریں. یہ ساری کرم کی ادائیں ہیں، یہ ساری رحمت کی ادائیں ہیں. یعنی معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ رسول اللہ کا منصب ہے، یہ رسول اللہ کا منصب ہے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تو معاف کر دینا، شفاعت فرمانا، یہ تو رسول اللہ کا منصب ہے، یہ رسول اللہ کا منصب. اور آپ دیکھیے نا، یہ جو معاف کر دینے کا معاملہ ہے، آج تو ہمارے یہاں کیسے کیسے جملے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کرتے ہیں کہ بیٹا اگر کوئی پتھر مار کے آئے تو اس کے سر پہ اینٹ مار کے آئے. پتھر کا جواب اینٹ سے دو، یہ تو ہمارے یہاں کا مشہور جملہ ہے. تو ہم کس نہج پر اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، ہم کس فکر پر چل رہے ہیں. اللہ رب العزت نے تو ہمیں معافی کا درس عطا فرمایا، رسول اللہ نے تو معافی کا درس دیا. بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ معاف کر دیا کرو، واعفوا واصفحوا، معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو. اور اس کا صلہ کیا ہے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. فرمایا کہ تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تمہاری مغفرت فرما دے. تم اگر کسی کو معاف کرو تو اللہ تمہاری مغفرت فرما دے، اچھا نہیں لگتا؟ مغفرت کس کو نہیں چاہیے؟ کس کو نہیں چاہیے مغفرت؟ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، کسی نے ہمیں تکلیف دی، ہم نے اسے معاف کر دیا، اللہ رب العزت نے ہماری مغفرت فرما دی. مغفرت کے لیے جناب بڑی راتیں تلاش کرتے ہیں، ہم شب قدر میں عبادت کرتے ہیں، ساری رات روتے گڑ گڑاتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. ارے کی یہ طلب ہوتی؟ کتنا چھوٹا سا عمل ہے. فرمایا تمہاری بخشش کر دی جائے گی. اور قرآن کی آیت ہے لا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم معاف کر دو، اللہ رب العزت تمہاری مغفرت فرما دے گا. تو ہمیں معاف کرنے کی عادت کو اپنانا چاہیے.
ایک شخص کا جب انتقال ہوا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ موت کے فرشتے نے اس شخص سے کہا کہ کوئی ایسا عمل یاد کرو جو تم نے دنیا میں کیا ہو اور بہت اچھا ہو، تم سمجھتے ہو کہ تمہاری مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے تو اپنا کوئی ایسا عمل یاد نہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ ذرا اور غور کر لو اور سوچ لو، کوئی ایسا عمل ہو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اور تو کوئی عمل نہیں، بس یہ عمل مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں ایک بہت بڑا تاجر تھا، تو اگر کوئی مقروض میرے پاس آتا تھا، کوئی غریب میرے پاس آتا تھا اور جو ہے وہ مجھ سے قرض لے جاتا تھا، تو میں جو ہے اس کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا، میں اس کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ اور اگر کوئی غنی، کوئی امیر آدمی مجھ سے اگر سامان ادھار لے جایا کرتا تھا تو میں اس کو ادھار واپس کرنے میں، قرض واپس کرنے میں مہلت دیا کرتا تھا۔ امیروں کو مہلت دیتا تھا اور غریبوں کو معاف کر دیتا تھا، بس یہ ایک عمل مجھے یاد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک حدیث، ایک اور حدیث، یہ مسلم شریف کی روایت جو آگے اب میں الفاظ سنا رہا ہوں، پہلے والی بھی مسلم میں تھی لیکن بخاری اور مسلم دونوں میں تھی، اب جو میں الفاظ سنا رہا ہوں یہ بخاری میں نہیں، یہ صرف مسلم میں۔ امام مسلم کی روایت میں یہ اگلے الفاظ ہیں کہ اس شخص کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرشتے کو فرمایا کہ اے میرے فرشتے، اس سے یہ کہہ دو کہ اگر یہ معاف کرتا ہے تو میں معاف کرنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ یہ اگر لوگوں کو معاف کرتا ہے، میں رب ہو کر، یہ بندہ ہے بندوں کو معاف کرتا ہے، تو میں رب ہو کر معاف کرنے کا زیادہ حقدار ہوں، اس سے کہہ دو میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو معافی کا نتیجہ دیکھیں آپ، تو آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی روایت پڑھ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے رسول کی سیرت میں ہی ہمارے لیے عملی نمونہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول کی سیرت کے ہوتے ہوئے ایک مسلمان کو کیا پڑھیے کہ وہ فلانے ایکٹر کو اور فلانے شخص کو اپنا آئیڈیل سمجھے۔ رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کوئی شخص نہیں ہوا، رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کوئی شخص نہیں ہوا۔ رسول اللہ کا چہرہ اتنا حسین تھا، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ توریت کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے بہت بڑے علماء میں سے تھے، اخبار میں سے تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ نبی آخر الزمان نے اعلان نبوت کر دیا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے آئے کہ میں بھی تو ذرا جا کر دیکھوں وہ نبی آخر الزمان کون ہے۔ پتہ چلا یہ محمد ہیں، انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے۔ جب انہوں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، کوئی بات نہیں سنی، بس رسول اللہ کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ کا چہرہ بھی ایمان عطا کر دیتا ہے، رسول اللہ کا چہرہ بھی مبلغ ہے، رسول اللہ کا چہرہ بھی پیمبر ہے، رسول اللہ کی ہر ادا پیمبر ہے، رسول اللہ کی اگر گفتگو پیمبر ہے تو رسول اللہ کی خاموشی بھی پیمبر ہے، رسول اللہ کی ہر ادا قابل عمل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ طائف کا میدان دیکھیں، ان لوگوں نے کتنا ستایا، کتنا ستایا، اتنا ستایا سنگ باری کی، جس میں اقدس پر اتنے سنگ اور اتنے پتھر انہوں نے برسائے۔ رسول اللہ تو اللہ کا پیغام سنانے گئے تھے، بجائے اس کے کہ حق کو قبول کرتے، بات کو سنتے سمجھتے، انہوں نے بات کو سننے کی بجائے نوجوان اوباش لڑکوں کو رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے رسول اللہ پر پتھر برسائے، سنگ باری کی، اور اتنے پتھر، اتنے سنگ باری کی، اتنی سنگ باری کی کہ رسول اللہ کے جسم اقدس سے اتنا لہو بہا ہے، رسول اللہ کے نالین اقدس خون میں بھر گئے۔ پہاڑوں کا فرشتہ رسول اللہ کے پاس حاضر خدمت ہوا کہ آپ کے رب نے پیغام بھیجا ہے کہ میرے حبیب سے جا کر معلوم کرو، اگر یہ کہیں تو یہ جو بستی ہے، جو طائف کی دو پہاڑوں کے بیچ میں وہ بستی بنی ہوئی، پہاڑی سلسلہ ہے پورا، اس کے بیچ میں وہ بستی بنی ہوئی، رسول اللہ سے جا کر معلوم کرو، اگر یہ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو
ملا دو یہ سارے کے سارے بیچ میں کچل کر مر جائے، میرے حبیب کو انہوں نے تکلیف دی۔ رسول اللہ سے جب آ کر فرشتے نے پوچھا کہ آپ اپنی مرضی ارشاد فرمائیے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ کریم ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی اطاعت کریں گے، یعنی اپنا پیغام میں جاری رکھوں گا، اپنا کام جاری رکھوں گا، ستانے تکلیف دینے میں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں لعان بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں لعنتیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت ہوں۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی، قبیلہ دوس کے سردار، وہ رسول اللہ کے سفیر بن کر اپنے قبیلے میں واپس گئے، وہاں جا کر رسول اللہ کا پیغام سنایا، لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا بلکہ ان کو ستایا۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ، قبیلہ دوست والوں نے مجھے ستایا ہے، آپ کا پیغام ماننے سے انکار کر دیا ہے، ان کے لیے دعائے ہلاکت فرمائیں، وہ سارے ہلاک ہو جائیں۔ رسول اللہ نے اپنے دست اقدس کو بلند کیا۔ اب طفیل ابن عمرو دوسی یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ ان کی ہلاکت کی دعا کریں گے۔ اللہ کے رسول نے اپنے دست اقدس کو بلند کر کے دعا کی، اللہم اہد دوسن، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو ہدایت کی دعا کی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج ہمیں کوئی تکلیف دے دے تو ہم تو ایسا دل میں رکھ لیتے ہیں، اپنی نسلوں کو نصیحت کر کے جاتے ہیں کہ اس سے ذرا بدلہ لینا، اس کو ذرا مزہ چکھانا، اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ اور ایک طرف رسول اللہ کا عمل دیکھو، وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ کو ستایا، اتنا پریشان کیا، اتنا ستایا رسول اللہ کو کہ رسول اللہ اگر سجدے میں جاتے ہیں تو گندی اوجڑیاں لا کر رسول اللہ کی کمر پر رکھ دیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ جب کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے ہیں۔ سورہ لہب ہے نا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ ابو لہب کی بیوی لکڑیوں کا گٹھرا سر پر اٹھائے گھما کرتی، جہاں پتہ چل جائے کہ محمد یہاں سے گزریں گے وہیں لا کر وہ کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ اتنی تکلیف دی، اتنی تکلیف دی۔ رسول اللہ جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، شہر مکہ سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ شہر مکہ کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے شہر مکہ، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا، لیکن اس قوم نے مجھے اتنی تکلیفیں دی ہیں کہ آج میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انسان اپنے وطن سے کتنی محبت کرتا ہے، وطن سے کیا شہر سے، علاقے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہاں رہتے ہیں، یہاں سے گھر چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلے جائیے، یہاں کی یاد ستاتی رہے گی، کچھ دن میں پھر یہاں کر بیٹھیں گے، پھر اپنے دوستوں سے، پھر اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے، اور اگر ملک سے باہر چلے جائیں تو اپنے وطن کی کتنی یاد آتی، اور وہاں اگر بچھڑا ہوا کوئی وطن کا دوست مل جائے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی۔ تو انسان اپنے وطن سے کتنی محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ شہر مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک تو رسول اللہ اور پھر شہر مکہ رسول اللہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب اندازہ کریں یہ وہ کیفیات ہیں۔ رسول اللہ کو ستایا، رسول اللہ کو اذیتیں دی، رسول اللہ کا انکار کیا، اس کے باوجود فتح مکہ کے لیے رسول اللہ اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں جب فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو جب بھی کوئی فاتحانہ شان کے ساتھ آتا ہے تو اپنے قوانین کے ساتھ آتا ہے، اپنے اصولوں کے ساتھ آتا ہے، اور سامنے والی قوم کو وہ تہس نہس کر کے رکھ دیا کرتا ہے۔ رسول اللہ جب فتح مکہ کے موقع پر فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، آج مکہ کے خانہ کعبہ کے صحن میں سارے وہی لوگ موجود ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو ستایا تھا، اور سارے اب اپنی نظروں کو جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے سروں کو جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ محمد عربی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، اس لیے کہ اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے ہیں۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے سر کو محمد عربی کی طرف اٹھا کر دیکھ لے، اپنے کرتوت اسے ہیں، لیکن قربان محمد عربی کی عظمتوں پر جب معاملہ آیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم ہی بتا دو تمہارے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے۔ تو وہ سارے کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ کو کریم ابن کریم پایا ہے، آپ کو کرم کرتا پایا ہے، آپ کے آباء و اجداد کو ہم نے کرم کرتا پایا ہے، بس کرم فرما دیجئے، اسی کی توقع ہے۔
تو رسول اللہ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا وانتم الطلقاء، ٹھیک ہے تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا سو کیا، وہ تمہارا عمل تھا، اب مجھ محمد عربی رحمت للعالمین کا عمل یہ ہے کہ جاؤ سارے کے سارے آزاد ہو، تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے۔ بس وہاں سے جو آزاد کیا ہے وہ سارے کے سارے غلامی مصطفیٰ میں گرفتار ہو گئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کسی اپنے پرانے دشمن کو ستانے والے کو معاف کر کے دیکھو، وہ تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی سیرت میں ہمارے لیے عملی نمونہ موجود ہے۔ قرآن نے دیکھیں کیسے القاب بیان کیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس وہ رسول آئے ہیں من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہیں، یعنی ان کے حالات تمہارے سامنے، تم نے دیکھا، تم زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان کو صادق و امین کہا کرتے تھے، جب انہوں نے دعوی نبوت نہیں بھی کیا تھا تب بھی تم یہ کہتے تھے کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہوگا، تب بھی ان کی باتیں تم سچ مانا کرتے تھے۔ آج جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے پیغام لے کر تم تک پہنچاتا ہوں، تو آج ان کی باتیں تم جھوٹی کیوں مانتے ہو؟ من انفسکم، ان کے حالات تمہارے سامنے، عزیز علیہ ما عنتم، اللہ اکبر۔ رسول اللہ کی یہ صفت بیان فرمائی کہ یہ رسول ایسے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، کہ تکلیفیں تم پر آتی ہیں پریشان یہ ہو جاتے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیفیں ان پر گراں گزرتی ہیں، حریص علیکم، تم پر بہت مہربان ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر بڑے مہربان ہیں، رؤوف کہتے ہیں مہربان، ایمان والوں پر بہت مہربان ہیں، رحیم بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ نے تو جہاں کسی دیوانے کو دیکھا، رسول اللہ نے تو جہاں کسی ایمان والے کو دیکھا، رسول اللہ نے دستگیری فرمائی، کرم فرمایا، مہربانی فرمائی۔ آپ دیکھیے نا، حضرت ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھ میں تیر لگ گیا، میدان جنگ میں آنکھ پھوٹ گئی ہے، آنکھ پھوٹ کر آپ کے گال کے اوپر بہ رہی ہے، وہ بہتی ہوئی آنکھ جو پھوٹ کر گال کے اوپر بہ رہی ہے، اس پھوٹی ہوئی آنکھ کو اپنی ہتھیلی میں تھام کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ آنکھ پھوٹ گئی، اللہ کے رسول قریب بلاتے ہیں، وہ جو جتنا وہ پس نکل کر جو گال پر بہ رہا تھا آنکھ کا، وہ سارا اٹھا کر جمع کر کے رسول اللہ آنکھ کے حلقے میں داخل کر کے اپنا لعاب دان لگا دیتے ہیں۔ پھر تو وہ کمال ہو جاتا ہے کہ حضرت قتادہ ابن نعمان کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب تک میں موجود ہوں تو مجھے یہی نہیں معلوم ہوتا کہ میری کون سی آنکھ میں تیر لگا تھا، میری آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں، بلکہ ان کے صاحبزادے اپنا تعارف اس انداز میں کرواتے ہیں۔ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اشعار بڑے مشہور ہیں، قصیدہ نعمان، تو اس میں حضرت امام اعظم نے بھی ذکر کیا، عربی میں وہ اشعار ہے، اس میں بھی ذکر کیا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، ان کے صاحبزادے سے آپ کون ہیں، تو انہوں نے اپنا تعارف اس انداز میں کروایا، میں اس قتادہ ابن نعمان کا بیٹا ہوں کہ جن کی آنکھ میں تیر لگا تھا تو رسول اللہ نے لعاب دہن ان کی آنکھ میں لگایا، ان کی آنکھ ایسے روشن ہو گئی کہ اتنی روشن تو پہلے بھی نہ تھی، اتنی روشن تو وہ آنکھ پہلے بھی نہ تھی، تو رسول اللہ نے تو ایسا کرم فرما۔ حضرت عتبہ ابن فرقد، ام عاصم ان کی زوجہ ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کی 4 ازواج تھیں، اور چاروں یہ کہتی تھیں کہ ہم جب عتبہ ابن فرقد کے پاس بیٹھتے تھے تو عتبہ ابن فرقد کے پاس سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ ہم خوب اچھی اچھی خوشبو لگا کر جایا کرتے تھے اپنے شوہر کے پاس کہ آج تو ہماری خوشبو ان کی خوشبو سے اچھی ہو جائے، لیکن عتبہ ابن فرقد کے بدن میں جو خوشبو تھی اس خوشبو سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں تھا، اس خوشبو سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ جہاں سے عتبہ ابن فرقد گزر جایا کرتے تھے وہ راستے میں جایا کرتے تھے، لوگ روک روک کر پوچھا کرتے تھے کون سی خوشبو لگائی، لوگ کہتے تھے کہ ایسی خوشبو تو مدینہ میں ملتی ہی نہیں جیسی خوشبو آپ نے لگائی ہے، کون سی خوشبو؟ تو ایک مرتبہ کسی نے ان کی زوجہ سے پوچھ لیا، ام عاصم سے، کہ آپ کے شوہر نامدار کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ بھائی خوشبو تو نہیں لگاتے. واقعہ یہ ہے ان کے جسم پر دانے ہو گئے تھے, رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, رسول اللہ سے انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ جسم پر دانے ہو گئے ہیں, تکلیف میں ہوں. رسول اللہ نے فرمایا اچھا قمیض ہٹاؤ. قمیض ہٹائی, رسول اللہ نے ان کے دانوں پر پھونک مار دی, وہ دانے تو ختم ہو گئے, جسم میں ایسی خوشبو پیدا ہو گئی کہ جہاں سے گزرتے ہیں راستے میں مہک جایا کرتے ہیں. وہ کریم ہیں, وہ رؤوف ہیں, وہ مہربان ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہم سے کہا کہ پانی لے کر آؤ. ہم پانی لے کر آئے, پانی تھوڑا تھا, پانی پینا بھی تھا, وضو بھی کرنا تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا اچھا پانی ختم ہو گیا. وہ برتن لے کر آئے, رسول اللہ نے اپنا دست اقدس اس برتن میں رکھا ہے, تو رسول اللہ کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے, اور اتنا پانی آیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پیا بھی اور ہم نے وضو بھی کیا. تو بعد میں کسی نے حضرت جابر ابن عبداللہ سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے آپ لوگ تھے کتنے؟ تو حضرت جابر ابن عبداللہ فرمانے لگے کہ ہم تقریباً 300 تھے. وہ اندازہ کریں کہ 300 لوگوں نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا, اس کے لیے کتنا پانی چاہیے ہوگا. رسول اللہ کے انگلیوں سے اللہ کریم نے اس پانی کو جاری فرمایا. اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. تو ندیاں جاری ہیں. رسول اللہ تو کریم ہے, ہر ایک رسول اللہ کی اتباع میں لگا ہوا ہے, ہر ایک رسول اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے. وہ کہا نا کہ اعلیٰ حضرت نے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے, حبیب آپ راضی ہو جائیں گے. تو رسول اللہ کی رضا تو اتنی اہم ہے, رسول اللہ کے فرما برداری اتنی اہم ہے. انسان تو انسان, یہاں انسان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ذی شعور نہیں ہے, وہ بھی رسول اللہ کی فرما برداری میں لگی ہیں. ایک شخص آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں, آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ واقعی رسول ہیں تو یہ جو درخت ہے نا, اس درخت کو حکم فرمائیں کہ یہ چل کر آپ کے پاس آ جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے جا کر کہہ دو محمد نے بلایا ہے. وہ گیا, اس نے جا کر کہا محمد رسول اللہ آیا. وہ درخت روایتوں میں آتا ہے نکلا باقاعدہ, یعنی کبھی دائیں طرف سے نکلا, کبھی بائیں طرف سے نکلا, کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے ہلتا ہوا, اپنی ساری جڑیں نکالتا ہوا وہ چل چل کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدے میں گر. حضرت امام بصیری بڑا مشہور جو قصیدہ ہے مولایا صلی وسلم, قصیدہ گردہ, اس میں ایک شعر ہے کہ جاءت لدعوته الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی, بغیر قدم کے اپنی پنڈلی پر, یعنی وہ جو اس کا تنا ہے اس کو پنڈلی سے تشبیہ دی کہ نیچے قدم نہیں ہے بس پنڈلی ہے, پنڈلی پر چلتا ہوا ہی بغیر قدم کے وہ درخت آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا. تو یہاں تو درخت بھی اتباع کر رہے ہوتے ہیں, یہاں تو چرند پرند بھی اتباع کر رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ کی اتباع میں, رسول اللہ کو راضی کرنے میں سارا عالم بس لگا ہوا ہے. ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اعمال کریں کہ جس سے رسول اللہ راضی ہو جائیں, ہم روز محشر رسول اللہ کو منہ دکھا سکیں اور رسول اللہ سے شفاعت کا سوال کر سکیں. بس وہ اعمال کریں, اور جن اعمال سے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری روح تو شاید خوش ہو جائے, ہماری روح کو تسکین مل جائے گی, لیکن رسول اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گی, تو وہ اعمال ہم نہ کریں, رسول اللہ کو راضی کرنے والے عمل کریں. دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ سے مولا تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما. وما علیہ الا البلاغ المبین.